دنیا کی کوئی کتاب لکھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے. بڑے سے بڑا مصنف ہو, بڑے سے بڑا مصنف, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, جانتے ہیں حضرت خود بھی مصنف ہے, جانتے ہیں مصنف اپنی کتاب لکھنے کے بعد آخر کے اندر ایک لائن لازمی لکھتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پائیں نیچے نمبر لکھ دیا گیا ہے, اس پر آپ اطلاع دے دیں تو انشاءاللہ اگلے ایڈیشن کے اندر وہ غلطی نہیں آئے گی. بڑے سے بڑا مصنف ہو, وہ لکھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری کتاب میں غلطی نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم قرآن کو کھولیے, پہلے صفحے پہ کیا لکھا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلی کتاب کے صفحے پر لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بڑے سے بڑا مصنف کتاب لکھتا ہے, غلطی کا امکان ہے جبھی وہ آخر میں لکھتا ہے. لیکن اس کتاب کو جب کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پہ لکھا ہے ارے غلطی کا امکان تو دور ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اس کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے. اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اس کو سمجھ کر اپنے رب تک پہنچیں, اس کو پہچانیں, اس کے بنائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, اس کی ہدایت کے مطابق اپنے دل اور دماغ کے رخوں کو پھیریں. کیوں؟ چونکہ دیکھیے جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کہاں اچھائی ہے اور کہاں برائی ہے. آپ دیکھیں نا, ایک گاڑی کو بنانے والا جانتا ہے نا کہاں کون سا پارٹ ہے, کہاں پر کون سا اسکرو ہے, کہاں پر کون سی اہم چیز ہے. ایک گاڑی کو بنانے والا جانتا ہے نا. تو جس نے انسان کو بنایا یقیناً وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے, اس کی اصلاح کیسے ہوگی اور فساد کیسے بڑھے گا, یہ تو وہی جانتا ہے. تو لہٰذا آپ کی اور میری ذمہ داری تھی کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ ہم اس نظام کو سمجھیں, اس قرآن کو سمجھے جو اللہ نے, جس نظام کو اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں عطا کیا, جس کا مخاطب انسان ہے, اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کو میں تدبر کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, ضرورت ہے. آج ہمارے ہاں والدین نے اس کو سمجھا کہ بس اولاد کو دنیا دیں. میں نے ایک والد سے پوچھا, ان کا بچہ صبح کو جاتا ہے کالج, تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کا بچہ کالج سے کب آتا ہے؟ انہوں نے کہا 12 بجے 1 بجے آتا تھا. تو میں نے کہا اس کے بعد, تو انہوں نے کہا جی جناب مسئلہ یہ ہے امام صاحب کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے کوچنگ سینٹر میں لگا دیا. ہم نے کہا بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جو سبجیکٹ کالج کے اندر پڑھ رہا ہے نا, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ذرا کوچنگ میں جا کر اور مزید پڑھے اور اس علم کی گہرائی تک پہنچ جائے. اچھا, یعنی ایک دفعہ وہ اسی سبجیکٹ کو صبح بھی پڑھ رہا ہے, پھر دوسری مرتبہ اسی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے وہ کوچنگ سینٹر بھی جا رہا ہے. کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ وہ اس علم کی گہرائی تک پہنچ جائے. میں نے کہا حضور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کیا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے نجات مقدر ہو جائے گی؟ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کامیابی اس کا مقدر بنے گی, آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. تو میں نے کہا جس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں پتا کہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی کہ نہیں, اس کو تو 2 مرتبہ پڑھا رہے ہیں. اور جس کتاب کے بارے میں یقین ہے کہ اگر اس سے وابستہ ہو جائیں گے دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی, اس کتاب کو سمجھنے کی فکر نہیں ہے. تو جس کتاب کے ساتھ میری اور آپ کی کامیابی وابستہ ہے, میری اور آپ کی نجات وابستہ ہے, اس کتاب کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن سے وابستہ کر دیں. آج امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات میں کہہ رہا تھا, امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے اس میں تدبر کرنا, اس کو سمجھنا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے فقط اس کی آیاتوں کو پڑھنا, تلاوت کرنا اپنا کام سمجھ لیا ہے, اور بلا غور و فکر کے وہ قرآن کی صرف آیاتوں کو پڑھتے رہتے ہیں. دیکھیں پڑھنے کا ثواب ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے, لیکن یہاں پہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور عمدہ چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں.